ویلکم بیک. اس وقت ملک میں سیاسی افراتفری ہے. پی ڈی ایم تحریک جو ہے وہ اگلا جلسہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی بیانیے ہیں، دو ہی بیانیے ہیں. ایک ہے پاکستان کی فیور میں اور ایک غداری کا جو بیانیہ چل رہا ہے. لیکن یہ جو دوسرا والا بیانیہ ہے، اس بیانیے پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پولیٹیشنز کو دینی بھی نہیں چاہیے. تمام جو سیاستدان ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محب وطن ہیں اور ملک کے لیے ان کو خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کے جو ایشوز آ کر آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی نظریہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کریں، نہ کہ اس طرح کے بیان بازیوں سے ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے. پاکستان کی اکانومی پہلے ہی کرونا کی وجہ سے بھی اور ویسے ہی بالکل ہی تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے. تو اس وقت ملک میں پازیٹیو چیزوں کی ضرورت ہے، ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے، اور سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں صاحب، آپ کو لگتا ہے اس وقت ترجیحات میں عوامی مسائل نہیں ہیں، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے دونوں طرف سے، ایون کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پی ڈی ایم اتحاد پہ فوکس ہی نہ کرتے، وہ بات کرتے اکانومی کی، وہ بات کرتے اپنی گڈ گورننس کی، اور جہاں جہاں پہ ان کی گورننس فیل ہو رہی ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. اب وہ پورا ان کا پینل بیٹھتا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے وہ پی ڈی ایم کرتے ہیں، پھر وہ ایئر ٹائم بھی لیتے ہیں. تو اس سے تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اسی کو سپورٹ مل رہی ہے. دیکھیں، گورنمنٹ کا سارا فوکس جو ہے نا عوام کو ریلیف دینے سے، عوام کے لیے کوئی بھلائی کے کام کرنے سے، جس مینڈیٹ کو لے کر اگر یہ آئے تھے جی اس کو سب کو انہوں نے نظر انداز کر کے چھوڑ دیا. اور اب صرف وہی ہے کہ پی ڈی ایم، نواز لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان. اور وہی کام جو انہوں نے کیے تھے، وہی کام جب آپ یہ لوگ اس سے تھوڑے 1 سٹیپ کم پہ بھی کر رہے ہیں جی تو یہ ان پہ غداری کے مقدمات درج کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ رuthlessly حزب اختلاف کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ حزب اختلاف کو ختم ہی کر دو، تاکہ اگر ایک سیٹ کی بھی ہمیں میجورٹی ہے نا تو ہم دوبارہ ایک سیٹ کی میجورٹی سے بھی دوبارہ آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک ٹیکٹکس اڈاپٹ کر لی. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے کہ عوام کے لیے کچھ کرنے کا، تو عوام کو ٹوٹلی مائنس کر دیا گیا. جیسے آپ نے سنا کہ -1 فارمولہ، صحیح. اس -1 فارمولے میں جیسے سندھ کی اگر سیاست دیکھیں تو کراچی کو مائنس کر دیا. ٹھیک ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کی اگر سیاست دیکھیں تو اس میں تمام عوام کو مائنس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جنید صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور کراچی کے عوام کی اگر ہم بات کریں، کراچی ملک چلاتا ہے پورا، اور 95% ریونیو صوبے کو اور 60+% جو ریونیو ہے وہ وفاقی حکومت کو دیتا ہے. اس کے باوجود کراچی کے جو مسائل ہیں، جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایک کچا گاؤں گھوٹ تو ہو سکتا ہے، لگتا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے. دیکھیں سر، پہلی بات ہم وہاں سے شروع کریں گے. آئی جی سندھ صاحب نے جی استعفیٰ دیا، وہ چھٹیوں پہ چلے گئے، پورے ڈپارٹمنٹ چلا گیا. آپ کو اندازہ ہے اگر یہی آئی جی سندھ یا پولیس ڈپارٹمنٹ اس ٹائم پہ چھٹیوں پہ جاتا جب ایک نارمل بندے کی ایف آئی آر نہ کٹی ہوتی، ایک نارمل بندہ غلط پھانسی پہ چڑھ گیا ہوگا، کوئی پرابلم ہوتی، اس ٹائم پہ آئی جی سندھ ڈپارٹمنٹ جاتا ہے کہ ہماری ریٹ کو چیلنج ہو رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتہ ہے دوسرے صوبے کے بادشاہ وغیرہ لوگ ہیں، ان کے دماغ. اچھا، ان کی جو گرفتاری والا میٹر ہے اس کو دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں. صحیح. نواز لیگ اپنے طور پہ اٹھا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا بیان دے کے کر دیا. تو اس طریقے سے تمام، اور اس کے حساب سے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ 2 دن سے انڈیا میڈیا اس حوالے سے کتنی ہمارے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے. ان کو ایک فوکس ملا ہوا ہے. ان لوگوں کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ رات کے ٹائم پہ اقوام فوج پاکستان نے خود ہی آگے پریس کانفرنس کری اس کے حوالے سے. تو اس کو انڈیا میڈیا کتنا فوکس کر رہا ہے اس حوالے سے. اب بات کری جائے کراچی کے حوالے سے، کراچی تو ٹوٹل کوئی بھی جابس آتی ہیں، کوئی بھی ایسے معاملات آتے ہیں تو اس میں تمام لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی کراچی کے ڈومیسائل والے اپلائی نہ کریں. کہاں جائیں نوجوان، کہاں جائیں؟ آپ جاب آپ دے نہیں رہے، معاملات آپ چلا نہیں رہے، تعلیمی ادارے آپ میں تباہ کرتے چلے گئے. تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کراچی کے عوام کے ساتھ؟ کراچی کی کیا کرے وہ جو مینٹلی طور پر ٹارچر ہو رہا ہے کالجز میں، بچوں کے بعد 50 روپے بغیر لیے وہ کالج جا رہے ہیں، 15,000 روپے ان کی سیلری ہے، وہ شادی کے لیے اپلائی کیا کرے گا وہ؟ صحیح. اس کے لیے فوکس کرا جائے. کراچی کے عوام بہت آؤٹ ہو گئی ہے. آپ کے پاس کیا آپ کا منشور ہے؟ آپ کراچی کے عوام کے لیے کیا کرنا چاہیں؟ اگر آپ کو آگے بلدیاتی حکومت ملتی ہے، آگے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے، تو آپ کے پاس کیا پالیسی؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے قائد سید مصطفیٰ کمال نے پہلے کام کراچی میں ڈیلیور کیا ہے، آج اس کو ہم اسپیچ کر رہے ہیں.
پہلے وہ کام کر کے گئے ہیں, یہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے راتوں کو, میرے قائد نے رات کو روڈوں پہ کھڑے ہو کے صبح اچھی کرنے کے لیے, لوگوں کی اچھی کرنے کے لیے کام کیا ہے. تو ایٹ دا اینڈ ہمارا منشور بھی یہی ہے, بیسک نیڈ کیا ہے لوگوں کی, گھر کے آگے سے کچرا اٹھے, گھر میں صاف پانی آئے, سیوریج کا پانی باہر جائے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. وہ رات کو گھر پہنچتا ہے تو اس کو پہلے پانی کے کینن کی ضرورت ہوتی ہے, مینٹلٹی اس کی آؤٹ ہو جاتی ہے, لائٹ آتی نہیں ہے. آپ پوری اقوام میں کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی معاملات اگر جس وہ قوم تباہ ہو گئی جس کی تعلیم و تربیت سے اس کو دور کر دیا گیا, وہ تحقیق میں دور ہوتی چلی گئی, وہ تباہ ہو گئی. اور ہمیں تو تحقیق کے, ہمیں تو اس مینٹلٹی پہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا کہ ہم سوچ سکیں. جی بنیادی تعلیم ہی حاصل نہیں کر پا رہے تو تحقیق کہاں سے ہوگی, ریسرچ کہاں سے ہوگی. میں صاحب کراچی کے مسائل کی اگر ہم بات کریں, اگین پورے پاکستان میں ہی اس وقت مہنگائی ہے, لیکن اس مہنگائی نے اگر اس وقت صحیح معنوں میں ہماری وفاقی حکومت کی کوئی اپوزیشن ہے تو وہ مہنگائی ہے. اگر مہنگائی کنٹرول کر لیں تو یقین کریں کہ تمام مسائل ان کے جو ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. کیوں فوکس نہیں کر رہی آپ کی وفاقی حکومت؟ مہنگائی تو کیا ان سے ملک ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, اور یہ مہنگائی, روپے کی ڈی ویلیویشن, اسٹاک ایکسچینج کا گرنا, یہ سب آپ کے سامنے ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اچھی فائنینس سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں. یہ انہوں نے شروع میں نظر آیا کہ شاید کوشش کر رہے ہیں, لیکن شاید ان کو کوشش غلط ڈائریکشن میں ہو رہی ہے. عوام ابھی تک امید سے ہے کہ شاید یہ کچھ کر دیں گے اور یہ شاید کچھ ہو جائے گا. اب جیسے یہ کراچی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کراچی میں ان سب لوگوں نے مل کے یہ کیا کہ جو کراچی کے ساتھ سنسیئر ہیں جی, ان سب نے اپنے اپنے الگ ڈیڑھ کی مسجد بنا لی ہے. ہر کوئی بھائی بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اپنے بھائی ہیں, دوسروں کے اپنے بھائی ہیں, تیسرے اپنے بھائی ہیں, چوتھے ایک اور بھائی ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی میں اب بھائی بن جاؤں. اس بھائی کے چکر میں جو باقی بھائی ہیں کراچی کے وہ سب پس رہے ہیں. باقی عمران خان صاحب کہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ان کے آپس کا بھائی کا جھگڑا چل رہا ہے کہ کون بھائی بنے گا ان میں سے, ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ ہمیں اپنا دوسرے جگہوں پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح سندھ گورنمنٹ بھی ہے, وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ آپس میں بھائیوں کے چکر میں جب تک لگے ہوئے کہ بھائی کون بنے گا, تو اس وقت تک سندھ گورنمنٹ بھی اپنے چکر میں کہ جناب جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں. یہ مسئلہ ہے. اور جی میں حسین کی بات کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا, سوری فار دیٹ. میرے قائد نے یا سید مصطفیٰ کمال بھائی نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ وہ بھائی بننا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک بات بولی, آپ سندھ حکومت ڈیلیور کرے, ہماری دکان بند کر دے, ہمیں سیاست ہمارے پیر برتن نہیں ہے, ہماری روزی روٹی نہیں ہے, آپ ڈیلیور کرو, لوگوں کے گھروں پہ آسائشیں آنی شروع ہو جائیں, لوگ سیٹ ہونا شروع ہو جائیں, لوگ اوپر کی طرف جانا ان کا مورل شروع ہو جائے. ہمیں امیر سیاست کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, لیکن ایٹ لیسٹ ڈیلیور تو کرا جائے اس بات کو. صحیح, بالکل. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی لیتے ہیں کہ آئی جی سندھ والا جو معاملہ ہے اس پہ, اور خاص طور پہ جزائر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. محمد ریاض حیدر صاحب نے جوائن کیا, ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آئی جی سندھ والے معاملے پہ سیاست ہو رہی ہے. سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ چونکہ وفاقی حکومت کی ماں پہ یہ ہوا ہے معاملہ, وفاق کہہ رہا ہے کہ اس میں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے, سندھ حکومت کی کوتاہی ہے, سندھ حکومت کی غلطی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ کو اگر اغوا کیا گیا تھا تو ایف آئی آر کیوں درج نہیں کرائی گئی. کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں نے آپ کا پروگرام ابھی ریسنٹ بالکل کرنٹ جوائن کیا تو مجھے نہیں پتا ابھی کیا بات ہوئی ہے, مگر یہ کہ میرا ایک موقف یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے, اگر آئی جی کو اغوا کیا گیا تو اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے, جو کہ سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے. اور جہاں تک رہی بات فادر آف دی نیشن کا جو ہمارا مزاج اس کے تقدس پامال کیا گیا ہے, تو وہ یہ ریاست کا کام تھا, اور صوبہ سندھ میں ریاستی امور جو ہیں وہ سندھ حکومت کے ہیں. تو ان کو تو ویسے بھی خود سے شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے 6, 8, 12 گھنٹے کے بعد جا کے کسی کے کہنے پر, وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہو یا پی ٹی آئی کے کوئی کارکنان ہو, عہدیدار ہوں, ان کے کہنے پر ان لوگوں نے ایف آئی آر کاٹی. ان لوگوں کو تو خود شرم آنی چاہیے. اٹس مین ان کو فادر آف دی نیشن کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مزار پہ جو کچھ مرضی ہوتا رہے, ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف پرواہ ہے تو صرف اس چیز کی کہ بھائی ایک برگیڈ تھانے میں لوگ جمع ہو کے وہاں پہ جو کھڑے ہوئے, انہوں نے وہاں پہ ایف آئی آر کٹوائی, اور وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے آئی جی سندھ صاحب جو کہ اپنا موبائل بند کر کے یا موبائل نہیں پک کر رہے تھے, جو بھی اس میں پیچھے تفصیلات ہیں وہ تو ذاتی بات ہے, جب تفتیش ہوگی تو نکل آئے گی ساری تفصیلات. یہ کہتے ہیں کہ اس کو اغوا کیا گیا, تو بھائی آپ ایف آئی آر کٹوائیں, جس نے بھی اغوا کیا انویسٹیگیٹ کریں. اور جہاں تک رہی بات سندھ پولیس نے جو
छुट्टियों पे जाने की दरखास्तें दी थी, वो भी तो इनसे पूछा जाए कि बिलावल साहब जो हैं वो क्यों गए आईजी साहब के पास, क्यों मनाने चले गए, क्यों उनके कहने के बाद जो है वो आईजी साहब ने छुट्टी की दरखास्तें दे दी और डीआईजी ने छुट्टी की दरखास्तें दे दी। ये जुबानी कलामी प्रेशराइज करते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, फिर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, और जब बात रिटर्न की सूरत में आती है तो ये बैक हो जाते हैं। ये खुद मोराल डाउन करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी खुद मोराल डाउन करती है। अगर इतनी ही इनको एहसास है, इतना ही इनको गैरत है, तो इनसे पूछा जाए। अभी कुछ दिनों पहले एक मेरे पास ठट्टा में या सजावल में कोई केस हुआ था जिसमें पुलिस वाले को एसएचओ को मारा गया था। एसएचओ ने बार हर जगह का दरवाजा खटखटा लिया, आईजी का, डीआईजी का, सीएम हाउस का, सब जगह का, उसके बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिला, उसने सुसाइड कर लिया उसने। बिल्कुल ठीक है रियाज साहब, लेकिन सिंध हुकूमत ये कह रही है कि चूंकि वफाक का प्रेशर था और प्रेशर की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, आपने वफाक ने इस पे अपना पॉलिटिकल कार्ड खेला है, तो आपको इस पूरे वाक़े से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप मुझे ये बताइए, नहीं माजरत के साथ आप मुझे ये बताइए कि मेरे कायद, मेरे कौम के बाप के कब्र पे जाके कोई वहां पे हुल्लड़बाजी करे, कोई वहां पे अपनी सियासत चमकाए, मैं तो झूठे मारूंगा उसे यार। तो ये इमरान खान साहब ने भी वहाँ पे आप ही के कारकुन थे और शायद आप भी उसमें मौजूद हुए होंगे, और नहीं तो आपने भी वो वीडियो देखी होगी 2018 में इमरान खान साहब जब वहाँ गए थे तो वहाँ पे उस वक्त भी हुल्लड़बाजी हो रही थी, नारे लग रहे थे, तो फिर वहाँ पे भी एफआईआर कटनी चाहिए थी ना। किस चीज से नारेबाजी लगी थी? आपने नहीं सुने थे इमरान खान साहब के जो नारे लगे थे? लगी थी इमरान खान के जो नारे लगे थे, पीटीआई के जो नारे लगे थे मज़ार के अंदर, हाँ किसी ने वो ग्रिल क्रॉस की थी। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।